بھلا تیری نماز مکے مدینے کے امام کے پیچھے کیوں ہو؟ وہ 40ویں کی کھیر تو چاہتے ہی ہو. اللہ کے گھر میں جو امام کھڑا ہے اس کے پیچھے نہیں ہوتی. نبی کے روزے پہ جو امام کھڑا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو تیرے پیچھے ہوتی ہے. بڑے جنید کو بتاتی ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خبر دی. قرآن مجید کی روشنی میں مسئلہ سمجھو. مسلمانوں کا صاف پتہ تھا, کافروں کا صاف پتہ تھا. منافق کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں سینکڑوں جگہ جو لوگ تلاوت کرتے ہیں انہیں الفاظ کا پتہ ہے. ان المنافقین لکاذبون المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. منافقون جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے. مومن کا مطلب یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب تو ایماندار مسلمان, اور کافر کا مطلب جو انکار کرتا ہے. یہ جو قرآن میں جگہ جگہ منافق کا لفظ ہے, کبھی اس کے ترجمے سے غور نہیں کیا کہ منافق کہتے کسے ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اتار رہا ہے, اس میں منافقین کا کیا مقصد ہے؟ ہمیں تو ترجمے سے یہ پتہ چلا. حدیث کے اندر بھی الفاظ آتے ہیں منافقین کے اور منافقون کے, اور منافقات کے بھی آتے ہیں کہ عورتیں بھی منافقات تھی. ہمیں تو بزرگوں کی کتابوں سے لغت کے اعتبار سے یہ پتہ چلا کہ دل میں کفر تھا, اوپر اسلام ظاہر کرتے تھے. تینوں چیزیں سمجھ لو. مومن تو وہ جو بظاہر بھی کلمہ پڑھتے تھے اور دل سے بھی غلام تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور کافر وہ ہے جو کھلم کھلا دل سے بھی, زبان سے بھی, ہاتھ سے بھی, تلوار سے بھی دشمنی کرتے تھے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسرا گروہ جو ہے وہ ہے منافقین کا. اس کو سمجھو. آج یہ کون ہے؟ ہم نے لغت کے اعتبار سے یہ لفظ ہے عربی کا. ہمارے یہاں بھی منافق اس کو کہتے ہیں جو دل میں کچھ اور بات رکھے, زبان سے کچھ اور کہے. یعنی ہماری پنجابی زبان میں منافق کہتے ہیں ٹڈو پیڑا, پیٹ اندر کا کالا, اندر کا بے ایمان, اوپر سے صاف ستھرا دکھائی دے, بات اچھی کرے اور اندر سے کمینی حرکتیں کرنے کا ارادہ رکھتا ہو. پنجابی, ملتانی اور عربی اور اردو زبان کے اعتبار سے یہ
نظام کا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اگر کوئی نقصان کرے، اگر آج حضور موجود ہو، میرا ایمان ہے کہ آج بھی حضور جنازے سے انکار کرتے ہیں، جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے منع کر دیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، قرآن کریم آ گیا ہے، اللہ میاں نے مجھے روک دیا ہے، میں اب اس کی قبر پہ جا کے مٹی ڈال کے دعا کر کے آؤں گا، اب آدائی ولا تقم علی قبری۔ اور میرے محبوب، جس نے اسلام کو نقصان پہنچا، ایمان والوں کا نقصان کیا، قرآن مجید کا نقصان کیا، اسلام کی جڑیں کاٹی، ولا تقم علی قبری، میں خدا اس کی قبر پہ آپ کو 2 مٹھی مٹی ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا۔ نماز جنازے کی اجازت نہیں، قبر پہ مٹی ڈالنے کی اجازت نہیں۔ 10واں پارہ سورہ توبہ جا کے ترجمہ دیکھو، اللہ پاک کہتا ہے نہیں جا سکتے، خداوند کریم کی مرضی ہے، جدھر چاہے جانے دے، جدھر چاہے نہ جانے دے۔ فرمایا انہم کفروا باللہ وماتوا وہم فاسقون۔ اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن، نبی کے فرمان کے دشمن کفر کی موت مر گئے۔ انہم کفروا باللہ وماتوا وہم فاسقون، فاسقین کی موت مر گئے، ان کے خاتمے کا کوئی اعتبار نہیں۔ بے شک ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھو، کردار کو دیکھو، آپ کے کمال کو دیکھو۔ فرمایا اے میرے پروردگار، نماز جنازے کی بھی اجازت نہیں، قبر پہ جانے کی بھی اجازت نہیں، میں اپنا کرتا دے دوں۔ توجہ کرو، ساری عمر رشوت بٹور کے سال میں ایک دیگ پکا کر دھڑام سے سارے گناہوں کو بخشوانے والوں، ساری عمر شرک کی لعنت میں ڈوب کر خداوند کریم سے امید لگانے والے لوگوں، فرمایا عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا بیٹا مجھے کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ اپنا کرتا مبارک دے دو، میں اپنے باپ کو کفن کی جگہ امام الانبیاء کا کرتا پہنا دوں۔ کرتا اتار کر دے دیا۔ قربان جاؤ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں، خدا کی قسم تو ہر سانس اس نبی کی دعا کے صدقے میں لے رہا ہے۔ اگر وہ نبی رو رو کر تیرے لیے دعائیں نہ کرتا، آج کتا بن گیا ہوتا، ریچھ بن گیا ہوتا، تیری میری شکلیں بدل جاتی۔ یہ انہی کی دعا کا صدقہ ہے کہ آدمی کی شکل میں تو پھر رہا ہے۔ کرتا اتار کر دے دیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے لیے۔ آواز آئی میرے محبوب، اس کو تیرا کرتا بھی کوئی کام نہ دے گا۔ اوپر کا کرتا تو تب کام آئے جب اندر کا ایمان ہو۔ نبی کا پورے بدن سے کرتا آیا ہوا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک دوسری حدیث عرض کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، حضور کا سامان ہے، حضور کی اونٹنی ہے، سامان لاد رہا ہے، تجھے تو خواب میں بھی دیدار نصیب نہیں ہوا، یہ حضور کا غلام حضور کے قدموں میں ہر وقت رہتا ہے، غلام بھی حضور کا، سامان بھی حضور
माल गनीमत में से अगर एक कंबल उठा करके एक सहाबी हुजूर के गुलाम ने इस्तेमाल कर लिया तो मरते वक्त आग का बनकर मुकम्मल बदन से लिपटा हुआ है, और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह खाते ही सारा दूसरों का हक है, रगड़ा ही दूसरों को चढ़ाते हैं। अपने बारे में भी कभी फिक्र कीजिए। अमाल की दुनिया चलेगी, सामान की दुनिया नहीं चलेगी। यही आपकी कोठी में एयर कंडीशन लगा हुआ था, आपको जन्नत फिरदौस के बाला खाने में भेज देते। ये बात नहीं है। अमाल चलेंगे, हालात चलेंगे, किरदार चलेगा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ता मुबारक उतार के दे दिया। अब आदाई आपका कुर्ता पहनना भी इसी कोई काम ना देगा। फरमाया मैं इसके लिए दुआ करूंगा। अब आदाई इन तस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम, इसके लिए बख्शिश की दुआ मांगे या ना मांगे बराबर है। और मेरे महबूब आप 70 मरतबा भी बख्शिश की दुआ मांगे, मैं खुदा का ऐलान सुनो, मुझे अपनी किब्रियाई की कसम, मैं इन लोगों को कतई माफ करने को तैयार नहीं। मैं ऐसे लोगों को नहीं बख्शूंगा जिन्होंने जड़ें काटी इस्लाम और ईमान की और कुरान की। जो आदमी ये अकीदा रखता है कि कुरान सही नहीं, नबी का फरमान सही नहीं, आजकल वो निजाम चल नहीं सकता, आजकल ईमानियात पर अमल किया नहीं जा सकता। अल्लाह पाक फरमाते हैं क़यामत में मैं खुद दामन पकड़ के पूछूंगा, और मेरे बंदे क्या मैं जालिम था जो तुझसे मैंने बहुत ज्यादा वजन रख दिया? तो फरमाया तुम्हें क्या इल्म है इन बातों का? 70 मर्रतन फलन यग़फ़िरल्लाहु लहुम ज़ालिका बिअन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिक़ीन। फरमाया फासिकीन के सामने से मैं राह हिदायत उठा लेता हूँ। इसलिए फरमाया कि जुबान और दिल को एक करो, जो तुम्हारे बाहर हो अंदर भी वही हो, वरना मुनाफिकीन में शामिल हो जाओ। फरमाया मेरी महबूब ये लोग आपके पास आते हैं और आकर के कलमा भी तो आपको सुनाते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं। इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। मुनाफिकीन के टोले की टोले, गिरोह के गिरोह, जमातों की जमातें आकर आपको कहते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यालमु इन्नका लरसूलु, मैं खुद गवाही देता हूं कि आप मेरे रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। फरमाया मैं खुदा गवाही देता हूं कि ये लोग मुनाफिक अंदर से इस्लाम और ईमान को नहीं मानते। अब जो आदमी कुरान मजीद की तिलावत को बेकार कहता है, जो आदमी कुरान मजीद की तालीम को बेकार कहता है, जो आदमी कुरानी निजाम को बेकार कहता है, जो आदमी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दस्तूर और कुरान और ईमान को बेकार कहता है, तो वो कैसे मुनाफिक नहीं होगा? आज रूहानियत इसीलिए तो मुर्दा हो गई, हमारे ईमान में जान नहीं है कि अकीदा था बुनियाद, अब वो हो गई गलत। ये तो साफ सी बात है। अगर आप और मैं चाय पिएंगे तो बदन में हरारत आएगी, शरबत पिएंगे तो बरूदत और ठंड आएगी, हराम खाएंगे तो हराम छूटेगा, हलाल खाएंगे तो हलाल छूटेगा। आज हमारे पेट में रोटी का टुकड़ा हलाल बड़ा मुश्किल जाता है, नसीब होना मुश्किल हो। अरबी मदारिस में कोर्स में किताब पढ़ाई जाती है नफ़हतुल यमन। आजकल के खैर मदारिस कासमूलों के जितने भी मदारिस हैं, इनमें अरबी तालिब इल्मों को पढ़ाई जाती है, अदब की किताब
عبادت کیا کرتا تھا ایک جگہ بیٹھ کر، اور اللہ کے یہاں سے جنتی کھانا اس کے لیے آیا کرتا تھا، جنتی کھانا اس کے لیے آیا کرتا تھا جنت سے، خوب مزے کرتا تھا۔ آج ہمیں بھی اگر نصیب ہونا شروع ہو جائے تو کم سے کم لکڑیاں تو نہ خریدنی پڑے، کیا پاؤ کیا لکڑی، کبھی گنٹھے مہنگے ہو جاوے، کبھی لسن مہنگا ہو جاوے، جنت سے پکا پکاوا آوے نا تو پھر یاروں کو کیا۔ جنت کا کھانا اور ہوتا ہے، جمعرات کا کھانا اور ہوتا ہے، آقا تو یہ بھی پکا پکایا ہے، سبحان اللہ۔ کئی جگہ دیکھا ہے کاکڑیاں بنا رکھی ہے جس طرح بابو اسٹیشن پہ ٹکٹ نہیں دیتا، ٹاکی کے اندر کھڑے ہو کے مولانا سنبھالتے ہیں۔ تو عابد کا کھانا جنت سے آیا کرتا تھا، اللہ میاں کی طرف سے آزمائش آ گئی، ایک دن نہ ملا، 2 دن نہ ملا، 3 دن نہ ملا، بھوک برداشت نہ ہو سکی، دل میں فیصلہ کیا کہ 3 دن کے بھوکے کو سوال کرنا جائز ہے، اٹھ کے پہاڑ سے نیچے اترے اور ایک بستی میں گئے اور جا کے سوال کیا کہ مجھے روٹی چاہیے۔ حدیث کی بات نہیں کر رہا، نہ قرآن کی بات ہے، نفحات الیمن کتاب ہے ادب کی، اس میں مالک مکان نے جوان تکڑا آدمی دیکھ کر 3 روٹیاں دے دی اپنے گھر سے لے کر، اس نے کہا بہت کافی ہے۔ وہ 3 روٹیاں لے کر جو عابد اللہ والا چلا، اسی گھر کا کتا پیچھے لگ گیا اور تنگ کیا، قریب تھا کہ کاٹ کھائے۔ عابد نے سوچا کہ ایک روٹی اس کو پھینک دوں، یہ روٹی میں مشغول ہو جائے گا، میں نکل جاؤں گا، 2 ہی کافی ہو جائیں گی۔ اس عابد نے ایک روٹی پھینک دی، کتے نے پھٹافٹ کھائی اور پھر پیچھے لگ گیا۔ عابد نے سوچا کہ ظالم کتا ہے، کتے روٹی کے دھندے لگ بھی نہیں لگا، کھا کے پھر پیچھے ہو گیا۔ اس نے ایک روٹی اور پھینک دی کہ چلو ایک ہی کافی ہو جائے گی، یہ کاٹ نہ کھائے۔ کتے نے دوسری روٹی بھی کھا لی اور پھر پیچھے پیچھے۔ عابد کو غصہ لگا، کہنے لگا تیرے مالک نے 3 روٹیاں دی ہے، یہ 30 جا دفعہ اور تیسری بھی تو ہی کھا لے، وہ تیسری بھی پھینک دی۔ نفحات الیمن میں لکھا ہے کہ کتا تیسری روٹی کھا کر کے بھی پھر عابد کے پیچھے لگا، تو عابد کو غصہ آیا اور عربی میں کہنے لگا ماں دین الحیا، اور بغیرت کہیں کہ تیرے مالک نے 3 روٹیاں دی تھی، تینوں کھا کر پھر بھوک رہا ہے، پھر میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو یوں لکھا کہ اللہ نے کتے کو زبان دی اور کہنے لگا ذرا ٹھہرو، عابد کہا ولی اللہ صاحب ذرا ٹھہرو تو صحیح، ایک عرصے تک جنتی کھانے کھائے ہیں، پتا ہے بڑا نیک آدمی ہے، بڑا ولی اللہ ہے، جنتی کھانے کھانے والا ہے، مجھے اتنے سال گزر گئے اس مکان کی ڈیوڑی میں، رات دن سردی گرمی میں پڑا رہتا ہوں، بعض مرتبہ کئی دن ٹکڑا نہیں ملتا، قسم لے لے اگر یہ دروازہ چھوڑ کے گیا ہوں، وہ جنتی کھانے والے 3 دن نہ ملا تو دوسرے کے دروازے پہ آ کے متھا مارا۔ تو خود فیصلہ کر، میں بے حیا ہوں یا تو بے حیا، میں کتا ہوں تو انسان ہے۔ کئی دن بعد مرتبہ روٹی نہیں ملتی، قسم لے لے اگر اس کا دروازہ چھوڑ کے گیا ہو تو جنتی کھانے والا خدا کے دروازے کو چھوڑ کے دوسروں کے پاس آ کے بھیک مانگی، تجھے شرم نہیں آئی؟ یوں لکھا کتاب میں کہ اللہ والا بیٹھ کے اتنا رویا کہ مجھ سے تو یہ کتا ہی اچھا ہے۔ چنانچہ آج بھی آپ دیکھیں، کسی کتے کو 3 دن ٹکڑا ڈال دو، تیرے پاؤں میں لٹے گا، دم ہلائے گا، پیار کرے گا، 3 دن ٹکڑا کھا کر کے کتا تیرا بن جاتا ہے، تو 60 سال خدا کا کھا کر آج تک خدا کا نہیں بنا، 50 برس ہو گئے خدا کا کھاتے ہوئے پیتے ہوئے، آج تک تیری سمجھ میں خدا نہیں آیا۔ بیماری تو بڑی تھی، دعا بھی کرائی تھی اور فلاں جگہ نیاز بھی چڑھائی تھی، پتہ نہیں کون سی سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ اسی کو غضب میں آ کر کے فرماتے ہیں، اور لوگوں تمام تر نظام
جب پلیٹ پاس سے گزرنے لگی نا دل میں آیا کہ اگر یہ بھی چلی گئی تو کام خراب ہو جائے گا. اب آ تو گئی, اللہ نے بھیج تو دی, بس اٹھا کر کھانی جو شروع کی تو یوں لکھا ہے غیب سے آواز آئی میرے بندے اگر 2 منٹ صبر کر جاتا مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں اپنے ہاتھ سے تیرے منہ میں لقمہ ڈالتا اور 2 منٹ صبر تو کر کے دیکھتا. تو ہم لوگوں کے اندر وہ کہاں توکل, وہ کہاں سہارے, یہ صرف زبانی نوک سارا کام چل رہا ہے, زبان کی نوک. دیکھو عمر سفر کرتی کرتی کسی کی 50 سال کی ہو گئی, کسی کی 60 سال کی ہو گئی, کسی کی 40 سال کی ہو گئی, کسی کی 30 سال کی ہو گئی. عمر سفر کرتے کرتے 60 سال کی ہو گئی اور کلمے کا سفر یہاں سے یہاں تک نہیں ابھی ہوا, یہی کھڑا ہے, یہی منہ میں کلمہ یہاں سے چل کر یہاں نہیں آیا اب تک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ یہاں زبان کے کلمے کا رنگ یہاں نہیں آیا ابھی. لا الہ الا اللہ ابھی یہاں سے یہاں نہیں آئی اور یہاں سے یہاں نہیں آئی اب تک, دل میں اب تک نہیں. اگر لا الہ الا اللہ یہاں آ جاتا وہ صحابہ کرام والا دور لوٹ کے آیا. صرف زبان کی نوک پہ کلمہ ہے, اعمال اس کے خلاف ہے, صورت اس کے. وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا من أحبهم فبحبه أحبهم ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ذوق شوق کے ساتھ درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس دور فتن میں اے لوگو، اس دور فتن میں اے لوگو، 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 اے
اس دور فتن میں اے لوگو ایمان کی حفاظت لازم ہے، دوزخ سے اگر بچنا ہے ہمیں اللہ کی اطاعت لازم ہے، کیا فقر و غنا کی فکر کریں یہ عمر بسر ہو جائے گی، سرمایہ دنیا ہو کہ نہ ہو، سرمایہ دنیا ہو کہ نہ ہو، ایمان کی دولت لازم ہے، جب باطل حق سے ٹکرائے، جب باطل حق سے ٹکرائے، جب باطل سر پر چڑھ آئے، ایمان والو بے خوف و خطر پھر حق کی حمایت لازم ہے، جو کفر کے فتوے دیتے ہیں، جو کفر کے فتوے دیتے ہیں، کوئی جا کر ان سے کہہ دو کیوں ہم سے ناحق الجھتے ہو، انسان کو شرافت لازم ہے، بزدل نہ بنو، بزدل نہ بنو، بزدل کے لیے جینا بھی گرا مرنا بھی گرا، بزدل نہ بنو، بزدل کے لیے جینا بھی گرا مرنا بھی گرا، جینے کو بھی ہمت لازم ہے، مرنے کو بھی جرأت لازم ہے۔ حضرات علماء اکرام، معزز سامعین، محترم حاضرین، مجھ سے پہلے مولانا حق نواز صاحب نے آپ حضرات کے سامنے تفصیلاً صحابہ کرام کا مقام سمجھایا۔ اللہ کریم مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں بھی نبی کے جانثاروں کی کوئی تعریف کر سکوں، اور اس سے بڑھ کر کیا بدقسمتی ہوگی کہ بیٹے کو ہر دن صبح کو بتلاؤ کہ بیٹا یہ تیرا باپ ہے، ہر روز جب اذان ہو تو بلاؤ کھڑے ہو کر کے بتلاؤ کہ بیٹا یہ تیری اماں ہے، یہ تیرا ابا ہے، یہ تیری بیوی، روزانہ لکھ لکھ کر کاغذ پہنچاؤ۔ مسلمان کو یہ بتلایا جائے کہ مقام صحابیت کتنا اونچا ہے، جس کو صحابہ کرام کے مقام پر یقین نہیں وہ مسلمان نہیں، قطع نظر اس کے کہ ان کے جو فضائل ہیں، ان کے جو مناقب ہیں قرآن کریم نے ذکر فرمائے یا حدیث پاک میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ دنیاوی طور پر بھی پاکستان میں الاٹمنٹیں ہوئیں، جس نے ایک کمرہ کسی کو الاٹ کرا دیا ساری عمر احسان مند ہے اس کا کہ صاحب اپنے پلے کیا تھا، یہ تو فلاں صاحب کی مہربانی ہوئی، انہوں نے الاٹ کرا دیا تھا۔ ارے ایک کمرہ تجھے دلوا دے تو اس کا احسان مند، اور جنہوں نے کابل سے لے کر طرابلس تک کا علاقہ فتح کر کے تمہیں حکمرانی عطا کی، ان کا کوئی مقام نہیں۔ نعرہ تکبیر۔ میں یہ کہوں گا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جتنے مسلمان حکمراں ہیں، یہ تمام کے تمام تخت اور شہنشاہی فاروق اعظم کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ اگر وہ لوگ محنت نہ کرتے اور قربانیاں نہ دیتے تو تم تو ہمیشہ سے غلام تھے اور غلام رہتے۔ اور ایک اور تجربہ کرو، جس نے اپنے بڑوں کی بے عزتی کی پھر اللہ میاں بھی بڑوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی زندگی میں ہم نے یہ تجربہ کیا، جس نے صحابہ کرام کی مخالفت کی، اناد کیا، دشمنی مول لی، خدا کی قسم خدا کی زمین نے جواب دے دیا کہ میرے یہاں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے، زمین تنگ ہو گئی، حکمران کے لیے تنگ ہو گئی، فقیروں کے لیے نہیں، فقیروں کے لیے تو ساری زمین کھل لی ہے۔
اب تم جتنے سرکاری ملازم ہو چھٹی لوگے، درخواست دو گے، بیمار بنو گے، ساتھ میں ٹکٹ پیش کرو گے، یاروں کی موج ہے، جدھر چاہے چلے جائے. اس لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کے ملازم نہیں. ہم اگر سپاہی ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم رضاکار ہیں سرکار مدینہ کے، ہم غلام ہیں آقا دو عالم کے، اور ہم جانثار ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ارے حضور کے مقام کو تو کیا سمجھے گا جب حضور کے وزیروں کی اور چاروں طرف جانثاروں کی برائی کرتا ہے. مکہ مکرمہ میں 13 سال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے. میں تو حیران تھا، شیروانی صاحب قرارداد پیش کر رہے تھے کہ صحابہ کرام کے ناموں کی بھی چھٹی کرو. میرا تجربہ 35 برس کا یہ ہے کہ جتنے مریں گے، جتنے پیدا ہوں گے، سارے سال کی چھٹی بے شک ہو جائے لیکن صحابہ کرام کی چھٹی نہیں کرنی. ویسے کسی حکومت کو مستقل چھٹی مل جائے تو اور بات ہے. مستقل چھٹی بے شک لے لے لیکن صحابہ کرام کے نام کی چھٹی نہیں کرنی. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی گلیوں میں پتھر لگے. یہ جتنے جھنگشہر کے لوگ، ارد گرد کے لوگ بیٹھے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے مکے والے، تم وہاں پہ تھے؟ تمہارے باپ دادا، ان کے باپ دادا، چلے جاؤ اوپر کو گاجر مولی کی طرح، ان سے بڑے تھے، اور اگر ہوتے تو پتھر ہی مارتے. ہاں اس زمانہ میں آقا کا ساتھ دینا کوئی مذاق نہ تھا. جس نے ساتھ دیا اس کی قبر سے جا کے پوچھ تیری جان کو کیا بنی تھی. تو 1400 سال کے بعد کلمہ دروازے پہ تجھے پڑا ہوا مل گیا، تو کیا محبت کرے گا، تو کیا عشق اپنائے گا، تو کیا جانثاری کرے گا. تو حضور کے ان جانثاروں کی قدر نہیں کرتا جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف کھڑے ہو کر پتھر کھائے. تم نے کب ساتھ دیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ مال قربان کیا تب انہوں نے، جان قربان کی تب انہوں نے، آل قربان کی تب انہوں نے، سب کچھ تو انہوں نے کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں انہوں نے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے انہوں نے کیے. اور خدا کی قسم جس دلہا کے برات کے صحابہ براتی بنے ہو، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کی خوشی نہیں مناتے؟ تمہارے یہاں کوئی شادی کرنے آئے، کسی براتی کو محلے کا آدمی کوئی کچھ کہہ دی تو بڑی منتیں کرتا ہے، یار براتی ہے، پردیس کا آیا ہوا ہے، میں معافی مانگتا ہوں اس کی طرف سے. تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براتیوں کو بھونکتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تیرے دروازے پہ اگر کوئی گورنر، کمشنر، ڈی سی، اے سی، چھوٹا بڑا ذمہ دار سرمایہ دار اگر شادی کے لیے آ جائے، تم بڑی خوشی مناؤ. اور خدا کی قسم اس گھر کے مقدر کو تم کیا کہو گے جس گھر پہ امام الانبیاء دلہا بن کر آیا؟ تیری لڑکی اگر کسی بڑے آدمی کے یہاں چلی جائے تو مچھوں کو وٹ دیتا پھرے. اور صدیق وہ ہے جس کی لڑکی سرکار مدینہ کے گھر میں موجود ہے. اور تو دے گا کوٹھی دیکھ کر، تو دے گا بنگلہ دیکھ کر، تو دے گا مربع ٹیوب ویل دیکھ کر، تو دے گا کار موٹر دیکھ کر، تو دے گا عہدہ دیکھ کر، تو دے گا کپڑے دیکھ کر، تو دے گا شکل و صورت دیکھ کر. سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال ہے، گھر میں 2 گھروالیاں موجود ہیں، 4 جوان بیٹیاں موجود ہیں. 53 سال کی عمر مبارک ہو، 2 گھروالیاں موجود ہو، 4 جوان بیٹیاں بیٹھی ہو، ایک بیوی انتقال کر چکی ہو. ایسے وقت میں صدیق کے سوا کون ہو سکتا ہے 6 سال کی لخت جگر اٹھا کر امام الانبیاء کی جھولی میں ڈال؟ آل قربان کر دی صدیق اکبر نے. وہ انسان نہ تھا؟ وہ یہ نہیں سوچ جانتا تھا کہ میں اس گھر میں دے رہا ہوں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ 2 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی. صدیق اکبر نے یہ نہ سوچا
جس کے سامنے ہر وقت کا منظر تھا کہ میں اس گھر میں اپنی بچی کو دے رہا ہوں. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ مہینوں ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ ملتا رہا اور اس کی بھی قدر تب ہوئی جب وہ بھی نہ ملا. اور بعض صحابہ وہ ہیں اگر تیری رشتہ داری گورنر سے ہو جائے میرے خیال میں خوشی کا مارا پھٹ جائے گا بیچ میں. وزیروں سے رشتہ داری ہو جائے تو ہارٹ فیل ہی ہو جائے گا. میں نے ان کو چھیڑ کے بہا دے. تیری رشتہ داری اگر گورنروں وزیروں سفیروں امیروں ذمہ داروں آڑتیوں تاجروں سے ہو جائے تو بڑا آدمی بن جائے. اور وہ کتنے بڑے مقدر والے ہوں گے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ حضور کی لڑکیوں سے شادیاں کرنے کے لیے دلہا بن کر آئے. اور بعض وہ ہے کہ خاندان نبوت کے گھر میں کالی کملی والے کے گھر میں ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ دلہا بن کر آیا. تیرا نکاح قاضی پڑھائے, تیرا نکاح مفتی پڑھائے, تیرا نکاح خطیب پڑھائے, تیرا نکاح امام پڑھائے, چاہے تو پیسے دے یا نہ دے, سب کے نکاح یہاں پڑھے جائیں گے. نبی کے دامادوں میں ایک ایسا ہے جس کا نکاح آسمانوں میں ہوا. اور میں کہتا ہوں عثمان کو نہ چھیڑنا ورنہ خدا پہ بات آئے گی. قاضی خود خدا ہے. جنہوں نے دھن دولت مال آل سب کا سب قربان کر دیا ہو ان کی شان میں لب کشائی گستاخی بے ادبی کیوں؟ بیواسا مال سمجھا ہے. ایسا نہ کرو, بعد آؤ. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یار وہ وفادار ہیں دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال یہ ثابت نہیں کر سکا کہ نگاہ نبوت نے جس کو رنگ دیا اس نے حضور کا دامن چھوڑا. کٹ گئے, شہید ہو گئے, ٹکڑے تو ہو گئے مگر حضور کا دامن نہ چھوڑا. روایت میں ایک واقعہ آتا ہے, توجہ کرنا. سیدنا ابو ہریرہ سبقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ میں میدان جہاد میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ سر سے پاؤں تک زخمی ہے, 70-80 کے قریب زخم ہے اور وہ زمین پر رینگ رہا ہے, کونیوں کے بل آگے کو بڑھ رہا ہے میدان جہاد کی طرف. تمام بدن زخمی, سر زخمی, پیر زخمی, سارا بدن کٹا ہوا ہے اور وہ کونیوں کے بل اور اپنی ٹھوڑی کے بل آگے کو سرک رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پوچھا وہ اللہ والے اب کہاں کی تیاری ہے؟ اب تو آخری وقت ہے, لیٹ کے اللہ کے یار رخصت ہو جا, اب کدھر کی تیاری ہے؟ کہنے لگا ابو ہریرہ ایک جگہ لیٹ کر جان دیتے ہوئے شرم آتی ہے. جس ذات نے ایسے لوگ پیدا کیے ہو ان نبی کے یاروں کی شان میں گستاخی اور کوتاہی. اور رہے یہ مطالبے ہمارے تو کان پک گئے سنتے سنتے کہ فلاں کے روٹ پرمنٹ ہے, فلاں کا روٹ, اور دنیا بھر کی عبادتوں کے مرکز اب اپنے گھروں میں ہے. یہ عبادت ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ عبادت اس کی گھر میرا. نہ عید کے دن پولیس آتی ہے عیدگاہوں میں, بھائی یہ جو سارے پاکستان میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے پولیس آتی ہے کیوں؟ تھوڑے آدمی ہوتے ہیں. بقرہ عید کی نماز پڑھتے ہو پولیس آتی ہے. عید الفطر وہ سویوں والی عید پڑھتے ہو پولیس آتی ہے. جمعے کے دن پولیس آ کر مسجد کو گھیرے میں لے کے کھڑی ہوتی ہے. ہم رمضان شریف کے ختم قرآن کے جلسے ہوتے ہیں, تراویہ پڑھتے ہو پولیس آتی ہے. یہ 10ویں محرم کو پولیس کیوں بھاگی پھر ہے؟ کھیر بٹ رہی ہے, ملیدہ تقسیم ہو رہا ہے. یہ 8 کروڑ مسلمان عید بقرہ عید پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, جمعے پڑھتے ہیں, پولیس والے پولیس لائن میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پڑے رہتے ہیں. یہ 10ویں محرم کیا عذاب کا دن ہے, بھاگے پھر ہے, وائرلیس سیٹ لگا ہوا ہے, ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے چلو, ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے چلو. پتا چلا کہ یہ خود حکومت والوں کو بھی پتا ہے کہ یہ عبادت نہیں شرارت ہے. جبھی تو آتے ہیں یہ بھاگے بھاگے, سرگوجے والے جنگ آئے, جنگ والے ٹوبے گئے,
गए, टोबे वाले गुजरे गए, गुजरे वाले आगे खिसक गए। ना इबादत में पुलिस के आने का क्या मतलब, ये इमामत करते हैं, क्या है ये? ऐसा मालूम होता है कि तमाम इंतजामिया को भी पता है कि ये इबादत का दिन नहीं, ये गड़बड़ का दिन है। जब तुम्हें खुद मालूम है तो तुम इसकी इस्लाह खुद क्यों नहीं करते? उसकी इस्लाह खुद करो। इन्हें कहो कि भाई शहरों में अलग अलग एक कोठी यहाँ, एक बंगला वहां, एक मकान यहाँ, एक इस तरह से नहीं, तुम अपनी अलग मार्केट बनाओ और तुम झोपड़े अपने अलग डालो। इन्होंने तो वो काम कर रखा है कि भैंसा या तो भैंसों में रहेगा, नहीं कसाई का खुट्टा तो कहीं गया ही नहीं। कुछ अकल करो। आधा मुल्क बेच के तो तुमने पहले रेवड़ियां चाप ली, इस बाकी की खैर मनाओ। इसके अंदर अमन और सलामती की जितनी आज जरूरत है शायद पहले कभी हुई हो, और ये बचेगा सहाबा इकराम की नामूस के सदके में। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ये सितारे, दरख्शिंदा सितारे, ताबिंदा सितारे, जिन्होंने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तेरा उस्ताद कारी बनेगा, तेरा उस्ताद काजी बनेगा, तेरा उस्ताद इमाम बनेगा, तेरा उस्ताद खतीब बनेगा। खुदा की कसम सहाबा वो है जिनका उस्ताद इमामुल अंबिया है। तेरा पीर नक्शबंदी होगा, तेरा पीर कादरी होगा, तेरा पीर सोरवर्दी होगा, तेरा पीर चिश्ती होगा, मेरा पीर फुला होगा, तेरा पीर दूसरा तीसरा होगा। खुदा की कसम उन सहाबा को कुछ ना कहो जिनका पीर इमामुल अंबिया हो। सहाबा किराम तो वो खुश नसीब जमात है जिन्होंने 23 बरस तक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पीछे खड़े होकर बिला नागा नमाजें पढ़ी। सहाबा बीमार पड़ते थे, अयादत के लिए इमामुल अंबिया तशरीफ लाए। सहाबा शहीद हुए, वफात हो गई, जनाजे के लिए इमामुल अंबिया तशरीफ लाए। सहाबा भूखे हैं, प्यासे हैं, मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कलम मुबारक में दुख पहुंचा। अर्ज किया गया सारा काफिला प्यासा है, सारे काफिले वालों को पानी की अशद जरूरत है। अल्लाह मियां की हुजूर में रहमत वाली झोली फैला दी। मालिक मेरे, देने वाला तू है, लेने वाला मैं हूं। आज से नहीं, अगर से तू देता ना थका, मैं लेता ना थकूंगा। आवाज आई, मेरे महबूब, अगर कलीमुल्लाह की तरह पत्थर में लकड़ी लगवाकर पानी पिलाया तो कलीम और हबीब में नुमाया फर्क क्या होगा? एक पानी का प्याला ले, उसमें 2 घूंट पानी रखे, 2 बूंद रख ले, और ये प्यारी प्यारी उंगलियां आप उसमें रख दे, मुझे अपनी किबरियाई की कसम चश्मे मैं जारी कर दूंगा। जंग के नौजवानों, तुमने तरह तरह के मशरूब पिए होंगे, हजारों किस्म के शरबत पिए होंगे, तरह तरह की चीजें दुनिया भर में पी होंगी, नदी नाले चश्मे कुओं नलकों का पानी पिया होगा, पर सहाबा किराम को जो पानी मिला कायनात इंसानी में किसी को नसीब नहीं। एक मसला बताओ, जिसने ईमान की हालत में कलमा पढ़ने के बाद मोहब्बत की निगाहों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा हो, उसे क्या कहते हैं? जिसने हुजूर के चेहरे अनवर को ईमान की हालत में देखा हो, उसे क्या कहते हैं? सहाबी। और जिनको इमामुल अंबिया की मोहब्बत भरी नजरों ने देखा हो, उन्हें क्या कहोगे? एक एक को पूछते थे, फलां कहां, फलां कहां है, और सबके लिए रहमत बनकर आए। सहाबा वो हैं जिन्होंने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगों में, जिहाद में, लड़ाई में भूख की वजह से पेट पे पत्थर बांधे। सहाबा वो हैं जिन्होंने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में जंग की है और 15-15 दिन दरख्तों के पत्ते चबाए। सहाबा वो हैं जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुक्म पर जहां जाना था दरियाओं में छलांगे लगा दी, समंदरों में छलांगे लगा दी, जहां भेजा कोई सहाबी मुड़ के
پیار ہے. فرمایا او لوگوں یہ میرا بلال کالا، یہ حبشی، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ مرنے والا یہ جانثار جس گھوڑے پہ سوار ہو مجھے اس گھوڑے سے بڑا پیار ہے. فرمایا گھوڑے سے نہیں گھوڑے کے پیروں سے بڑا پیار ہے. فرمایا پیروں سے نہیں گھوڑے کے پیروں سے اڑی اڑی خاک کی مجھے قسم ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، مجھے ان گھوڑوں کے پیروں سے اڑی ہوئی گرد و غبار کی قسم جس پہ بلال سوار ہو. خدا صحابہ کی تعریف نہیں کرتا، صحابہ کے گھوڑوں کی تعریف کرتا ہے. وہ گھوڑوں کی نہیں گھوڑوں کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک کی تعریف کرتا ہے. قرآن تو ان گھوڑوں کی تعریف کرتا ہے. ہم بڑے خوش قسمت ہیں، تانگے میں سے دن کے دن نکال لو بس مزے ہی مزے. صحابہ کے گھوڑے جن کا احترام دریاؤں نے کیا، سمندروں نے کیا، زمین و آسمان نے کیا، ہواؤں نے غلامی کی. سیدنا فاروق اعظم سب کا رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی مراد ہیں. اسلام کو فاروق اعظم کی ضرورت تھی. کملی والے نے کالی کملی والے نے جھولی پھیلا کر خدا سے مانگ کے لیا. تم نے کبھی نماز پڑھ کے یہ دعا مانگی یا اللہ میری بربادی کر دے؟ مانگی؟ تم شانے نعوذ باللہ نبی کو کوئی عقل نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں، کس کو مانگ رہا ہوں؟ تم شانے اور عقل مند. تم نے کبھی یہ دعا مانگی یا اللہ جس گھر میں میری شادی ہو میرا سسر پرلے درجے کا پلیت ہو؟ کبھی یہ دعا مانگی؟ تم تو اتنے سیانے کہ سسر بڑا باعزت اور بااکرام ہونا چاہیے اور بڑا مالدار ہونا چاہیے اور کوٹھی بنگلے ہونے چاہیے اور گھنٹی کی ٹنٹی ساتھ لگی ہونی چاہیے. تو اتنا سیانا اور نبی کو نعوذ باللہ اتنی بھی عقل نہیں. اللہ پاک جل شانہ سے جھولی پھیلا کے مانگا الہی حد ہو گئی، مدت گزر گئی، مار کھاتے کھاتے مکے کی گلیوں میں لوگوں نے مارا، جوانوں نے مارا، بوڑھوں نے مارا، اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا. خدا کی قسم طائف کے بچوں نے امام الانبیاء کو مارا. جب اطلاعات یہ ملی اور اللہ کے پاک پیغمبر حد ہو گئی، آج تو ابو جندل کے پیر پکڑ کر پہاڑی کے اوپر سے گھسیٹا گیا. چمڑا تو کیا گوشت تو کیا ہڈیاں سالم نہ رہی. کبھی اطلاع ملتی ہے اور اللہ کے پاک نبی آج تو سیدہ نادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پانی میں غوطہ دے کر ڈبوئے رکھا جان نکلنے کو تھی پھر بھی منہ باہر نکلا. اعلان کرتی ہے اللہ احد. اطلاعات ہیں، پریشان کن معاملات ہیں. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی پھیلائی، الہی خطاب کے بیٹے کو دین کی دولت سے مالا مال کر دے، تیرے اسلام میں جان پڑ جائے گی. اور فاروق اسلام کی جان ہے، فاروق اسلام کی شان ہے، فاروق اسلام کی شوکت ہے، فاروق اسلام کی عظمت ہے، فاروق اسلام کا تقدس ہے، فاروق اسلام کی عزت ہے. اگر عزت کو چھیڑو گے تو یہ نقصان اسلام کو پہنچے گا. خود نہیں آیا فاروق، اللہ نے بھیجا، کالی کملی والے نے مانگ کے لیا. اور ہلکے پتلے کو کون مانگتا ہے بھائی؟ سب کو بہادروں کی ضرورت ہے، سب کو بہادروں کی ضرورت ہے. اگر یہ بزدل ہوتا، کمزور ہوتا، ہلکا پھلکا یوں ہی ہوتا میرے جیسا تو مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ امام الانبیاء جانتے تھے مکے کا پہلوان ہے، بہادر ہے، جری ہے. اگر ایک فاروق مسلمان ہو گیا تو یوں سمجھو لاکھوں مسلمان ہو گئے. اللہ میاں نے قبول کر لیا. اب جس نے لڑائی لڑنی ہو وہ جاؤ اللہ میاں سے لڑے کہ کیوں قبول کی فاروق اعظم کے حق میں دعا. اب کسی تکڑے سے لڑو نا، کچھ مزہ بھی آئے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانگا. ادھر دار الندوہ میں
मशवरे हो रहे हैं कि नबूवत को खत्म कर दो, ये किस्सा ही खत्म करो, ये क्या कहानी है? हम सारे चौधरी, हम सारे रईस, हम सारे सरदार, और ये क्या बात है कि एक बात खत्म नहीं हो रही। उन्होंने कहा जब तक नबूवत को कत्ल न कर दिया जाएगा, नऊज बिल्ला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक शहीद ना कर दो, उस वक्त तक ये बात नहीं बनेगी। कुरान कहता वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने भी तदबीर बनाई, अल्लाह फरमाते हैं मैंने भी तदबीर बनाई, मेरी तजवीज कामयाब रही। उधर अल्लाह के नबी ने भी फारूक को मांगा, इधर मक्के वालों ने भी फारूक को बुलाया, पता चला कि सबके मतलब का था। अगर नबी की दुआ का तुझे असर मालूम नहीं होता तो दारुल नदवा में जाके घुस जा और मक्के के काफिरों से पूछ कि ये काम तुम खुद क्यों नहीं करते, इसके जिम्मे क्यों लगा रहे हो। बुला के कहने लगे नबी का सर ला दे, तुझे 100 ऊंट इनाम देंगे, 100 ऊंट। ये तैयार हो गए और बात वो कही सिर्फ इनाम वाली नहीं, इन्होंने पूछा कि कत्ल कराना क्यों चाहते हो? कहने लगे हमारा दीन को बड़ा नुकसान हो रहा है, हमारे दीन का बड़ा नुकसान हो रहा है, बाप दादा का दीन। नौजवान तबके को समझाना बड़ा आसान है, पर ये जो पुराने पीपे है ना, खुदा की पनाह, हो जी साढ़े प्यू डाडा ये में ना हन, भला तेरा दादा नबी था है? हमारे बाप दादा यूं किया करते थे, तेरे बाप दादा की कोई बात हुज्जत है, कोई दलील है? मैं किसी की जात पे हमला नहीं करता, हालात आजकल ऐसे ही बने हुए हैं। वो किसी का लड़का खड़ा होकर पेशाब कर रहा था, कहने लगे इसके बाप से क्या बड़ा बदतमीज हो गया ये, चलो इसके अब्बा के पास चलते हैं। नालायक खड़ा होकर पेशाब करता है, उसे ये पता नहीं था कि तहजीब ऐसी हो गई। गए वालिद के पास, वो हजरत चक्कर काट रहे हैं और पेशाब कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये दोनों पाकिस्तानी मालूम होते हैं, इनके दादा के पास चलो, दोनों की शिकायत करेंगे, पोते की भी बेटे की भी। अब बड़े मियाँ चारपाई पे बैठे हैं, हल्ले जुल्ले जोगे नहीं, चुल्लू में पेशाब ले और लोगों पे फेंक दे। बाप दादा का दीन क्या होता है? बाप दादा का फारूक आजम को कहने लगे कि हमारे दीन का नुकसान हो रहा है, दीन में इन्होंने बड़ा रखना डाला है। उन्होंने कहा अच्छा बाप दादा वाला दीन के, हाँ। उन्होंने कहा लाओ फिर तलवार, लेके चलता है, तेवर बदले हुए हैं, जलाल में है, गुस्से में है। भला फारूक का गुस्सा और छुपा हुआ रह जाए? सबको पता लग गया, मक्के में धड़का मच गया कि आज खत्ताब का बेटा जलाल में है। एक साहबी ने पूछ लिया कि क्या बात है, आज तो बड़े गर्म हो रहे हो। लगा छोड़ो छोड़ो, आज मैं उस किस्से को खत्म कर दूंगा। सारे मक्के में शोर मचा हुआ, आरंभ में गड़बड़ हो गई। और लगा बात भी कुछ कि उस नबी को ठिकाने लगाने चला हूं। साहबी कहने लगा नबी को कि हाँ, कि नबी तक तो बाद में जाना, पहले अपने घर का तो पता लगा ले। तेरी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। उन्होंने कहा अच्छा ये दीन मेरे घर में आ गया कि हाँ। उन्होंने कहा फिर नबी को तो बाद में देखूंगा, पहले अपनों को देखूं, पहले इन अपनों की खबर लूं। गए दरवाजे पे, अल्लाहु गनी, अगरचे कुरान मजीद मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन मर्द औरतों में कितना कुरान का ज़ौक़ था, कितना शौक था, कितनी रग़बत थी, कितनी मोहब्बत थी। फातिमा बिन्ते खत्ताब और उनका शौहर दोनों मियाँ बीवी एक सहाबी से कुरान करीम याद कर रहे हैं, दोनों कुरान मजीद सीख रहे हैं। आज बड़े बड़े लोग कुरान मजीद नहीं सीखते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं सीखते। अगर ये सीख जाए तमाम के तमाम इख्तिलाफात सही हो सकते हैं, तमाम का तमाम मसला सही हो सकता है। मगर अंग्रेजी खातब का कुरान के नजदीक नहीं आता, इस्लाम के करीब नहीं आता, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के नजदीक नहीं आता। न खुद पढ़ते हैं, न अपनी औलाद को पढ़ाते हैं।
दो चार लड़के जितने अच्छे तनोमंद सेहतमंद होंगे तमाम के तमाम कॉलेज में जाएंगे। एक आध जिसकी लात मारी जाए, जिसकी आंख मारी जाए, मौलाना इसको कबूल फरमा लीजिए, आप कुरान पढ़ाएंगे हम इसे। बोला तेरी माँ का पैसा इसे कुरान पढ़ाएगा। चंगा माल अंग्रेज वास्ते, मोया होया माल खुदा वास्ते। फिर बैठकों के विच बह के गलियां दे मोटरां ते कहंदे मौलवी आजकल चंगे नहीं रहे, मटेरियल तो देखो। तुसा मदरसे दे विच जेड़ा मटेरियल सटेंदे खड़े हो, कदाई हुण मटेरियल ते तो निगाह पाओ। जो जो मटेरियल सटे सो यो जो माल तैयार होना है ना। मटेरियल देसी ते माल वलैती कैसे तैयार हो जाए। गरीब लोग, माजूर लोग, परेशान लोग खुदा का कुरान पढ़ते हैं। जिसका खुदा ने पेट भर दिया वो कुरान नहीं पढ़ता, वो नबी का फरमान नहीं सीखता। सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बादशाह वक्त है, हुक्मरान है हिंदुस्तान की पूरी जमीन का। और मालूमात तो अलग रही, कुरान मजीद की मालूमात अलग रही। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5000 हदीसें जुबानियात थी। बादशाह को 5000 हदीसें जुबानियात थी। और फतावा लिखने के लिए 40 उलमा बिठा रखे थे कि फतवा लिखो। शाम को सुनता था, तस्हीह करता था। तुम फतवा लिखने के लिए किसको बिठाओगे? बिठाओगे तो यूं बिठाओगे कि मेरा बाप मर गया कुरान पढ़ दो। अल्लाह अकबर। बेशक मौलवी चंगे नहीं, मौलवी चंगे नहीं। मौलवी का खत गुनाह क्या हो गया? और जब तक तेरा बाप नहीं मरता मौलवी को पता ही नहीं लगता तेरा घर किस वार में है। अकीके की दावत चेयरमैन खाएंगे, अकीके की दावत थानेदार खाएगा, टी पार्टी में वो लोग शामिल होंगे। कोई मर जाएगा, बुलाओ फलाने मौलवी साहब को, फलाने मौलवी साहब को बुलाओ भाई। जब तक कोई मरेगा नहीं मौलवी को तेरे घर का दरवाजा नहीं पता लगेगा। फिर बता हम तेरे जीने की दुआ करें या मरने की? जीने की दुआ उनसे करा जिनको बर्फी खिलाता है, समोसे खिलाता है। मौलवी यूं करते हैं, मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। ये जो हवाई जहाज अगवा करके ले गए थे ये कौन से मदरसे के फारिग तहसील थे जी? ये जंग की कौन सी मस्जिद का खतीब है इनमें से कोई सा? और वो जो 56 बाहर तशरीफ ले गए थे उनमें कौन सी मस्जिद का इमाम था? बाबू का नाम लेते हुए जरा डर लगता है ना, हम यतीम हैं। जो इल्जाम आए मौलवी पे लगाओ। खुदा की कसम तुम नहीं जानते मौलवी की कदर। जा मिस्टर चर्चिल से जाके उलमा ने सारी उम्र वो कारनामे अंजाम दिए और तुम कॉलेज पे नाज करते हो, हजारों करोड़ों अरबों रुपया खर्च करते हो। कॉलेज की सरजमीन ने सर सैयद अहमद पैदा किया, मस्जिद की चटाई ने मौलाना कासिम नानोतवी पैदा किया, कॉलेज ने लियाकत अली खां पैदा किया, अब्दुल रब निस्तर मरहूम पैदा किया, नवाब ममदूद पैदा किया, मस्जिद की चटाई ने अहमद अली लाहौरी पैदा किया, कॉलेज ने अयूब खान पैदा किया, याह्या खान पैदा किया, मिस्टर भुट्टो पैदा किया, मस्जिद की चटाई ने अताउल्लाह शाह बुखारी पैदा किया, मुफ्ती महमूद पैदा किया। नारे तकबीर। तुम्हें क्या मालूम है कि मुफ्ती महमूद कौन था? जाओ सदर ममलकत से पूछो। जिस वक्त मुफ्ती महमूद सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा मकान के सामने रखा हुआ था तो सदर ममलकत वहां मौजूद थे। लोगों ने बतलाया कि सदर ज़ियाउल हक साहब कभी मुफ्ती महमूद के चेहरे को देखता था और कभी मुफ्ती महमूद के महल के दरवाजे को देखता था और आसमान से पूछता था कि खुदाया यही वो इंसान था जो इस चार दीवारी में जिंदगी गुजार गया। आम हालत में तो क्या वजारत के
کے دور میں جس کا مزاج تو کیا بدلتا، جس کا تدبر تو کیا بدلتا، جس کی سیاست تو کیا بدلتی، مفتی محمود کا جوتا بھی نہ بدلا. وہی لباس، وہی حالات اور وہی واقعات آخری دم تک. قاری محمد طیب صاحب مدذلہ نے تعزیتی اجلاس کیا دارالعلوم دیوبند میں، تو ایک حدیث سنائی علماء کو کنز العمال کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جو صدی کا نچوڑ اور عرق ہوتا ہے، خلاصہ ہوتا ہے، اس کو اللہ پاک صدی کے اخیر میں اٹھاتا ہے، اور فرمایا 14ویں صدی کا مجدد اور عرق اور خلاصہ مفتی محمود تھا. کس عظمت کے لوگ پیدا کیے مسجد نے. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کو دیکھو، مولانا محمد علی جوہر کو دیکھو، مولانا جعفر تھلیسری کو دیکھو، مولانا یحییٰ پٹنے والوں کو دیکھو، مولانا حمید اللہ سورت والوں کو دیکھو. خدا کی قسم ایک ایک جوہر ایسا پیدا کیا کالج نہ پیدا کر سکا اور نہ پیدا کر سکے گا. اس لیے میں نے بات کہی تھی کہ اس زمانے میں مٹیریل کچھ اور تھا تو اچھا مال تیار ہوتا تھا. اب مٹیریل تم نے خود غلط رکھا ہے تو صحیح مال کہاں سے تیار ہو. آؤ مسجد میں، آؤ خدا کے قرآن کے نزدیک. رب ذوالجلال کی قسم جس بیگم پہ رات دن قربان ہوا پھرتا ہے، یہ بیگم تو جنازے کے ساتھ دروازے تک بھی شرم کی ماری نہ جائے گی. جن بہن بیٹیوں پہ لاکھوں روپیہ قربان کرتا ہے، یہ رو پیٹ کر زیادہ سے زیادہ باہر کے دروازے تک جائیں گی. جن عزیزوں اقربا رشتے داروں کے پیچھے لگ کر نہ رشوت سے پرہیز کیا، نہ حرام سے پرہیز کیا، نہ ملاوٹ سے پرہیز کیا، کبھی سوچا تک نہیں، یہ تمام کے تمام قبر تک ساتھ جائیں گے. اور خدا کی قسم اللہ کا قرآن اتنا وفادار ہے، گھر میں بھی تیری ساتھ ہے، نماز جنازہ ہو رہی ہے تیری ساتھ ہے، قبر میں دفن کر کے بیٹے نے مٹی پھینک کر پیٹھ دکھا دی، بھتیجے نے مٹی پھینک کر پیٹھ دکھا دی، داماد نے پیٹھ دکھا دی، چچے نے دکھا دی، سگے بھائی نے پیٹھ پھیر لی. قرآن کہتا گھبرانا میں تیرا ساتھی ہوں. قبر کا ساتھی، حشر کا ساتھی، پلسرات کا ساتھی، عدالت خداوندی تک کا ساتھی، جنت میں ساتھ لے جانے کا ساتھی. بے وفا نہیں، بے وفا نہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پہ آئے تو اندر سے قرآن کریم کی آواز آئی. سبحان اللہ، کس قدر مبارک ہے وہ گھرانہ جس کے در و دیوار قرآن سنتے ہو، اور کتنا لعنت بھرا ہے وہ گھر جس کے در و دیوار ہر وقت کنجریوں کے گیت سے گندے رہتے ہو. اب تو کوئی بس خالی نہیں. اپا مسلمان تو پہلے لوگ تھے نا، اپا ہے مسلمین. کوئی ٹرک خالی نہیں، کوئی ویگن خالی نہیں، کوئی گھر خالی نہیں. اگر میرے جیسے مولوی کو ریڈیو ٹیپ خریدنے کی توفیق نہیں ہوئی تو برابر والوں کی مہربانی میں کوئی کمی نہیں. کتنا ہی سمجھاؤ. اخبار جنگ نے لکھا عید الفطر کے موقع پر کہ ہمارے غریب ملک کی عورتوں نے عید کے موقع پر جو بال کٹوائے، جو بال بنوائے، ٹھیک کرائے، 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا. غریب ملک ہے، غریب. 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا عورتوں نے. اور یوں لکھا تھا اخبار نے کہ ساری رات لائن لگی رہی، نمبر نہیں آیا. اور لائن میں نئی عمر کی لڑکیاں نہیں، یوں لکھا تھا کہ دادی اماں بھی لگی ہوئی تھی، نانی اماں بھی. یعنی جہاں لڑکیاں لاڑیاں کھڑی تھی وہاں لائنوں میں پرانے پپے بھی تھے. اب بتاؤ، قبر کی تیاری ہے، بال کٹا رہی ہیں. ان کی ایک فوج بنانی چاہیے، بہت جلدی فتح ہوگی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی قرآن پڑھ رہے، غیظ و غضب میں آ گئے اور بھی جوش میں آ گئے.
میرے گھر میں قرآن آ گیا، میرے گھر میں نبوت آ گئی، میرے گھر میں توحید خداوندی آ گئی. کیوں آ گئی؟ دروازے کو اس زور سے دستک دی، اندر والوں کو پتا چل گیا کہ جلال میں ہے. وہ جو صحابی قرآن کریم پڑھانے والا تھا اسے تو چھپا دیا کہ یہ غیر آدمی ہے، مارے گا. میں بہن ہوں، یہ بہنوئی ہے، گھر کی بات ہے. دروازہ کھولا، دروازہ کھلتی اندر آئے. لگ لپیٹ تو تھی نہیں نا، فاروق اور لگ لپیٹ. حضور نے فرمایا جس گلی سے، جس شہر سے، جس محلے سے میرا فاروق گزر جائے قیامت تو آ سکتی ہے، شیطان وہاں سے نہیں گزر سکتا. معمولی بات نہیں ہے. نبی نے ہولی شہ نہیں منگی. پوچھا کہ کیا کر رہے تھے؟ آگے جو ہے وہ بھی تو فاروق کی بہن ہے، اس نے بھی اسی چھاتی کا دودھ پی رکھا جس کا فاروق نے پیا. یہ نہیں کہا بھائی جان تشریف رکھو، چائے پیو، دودھ پیو، میں آپ کے یہ بات کی باتیں ہیں. ایمان لگ لپیٹی کرنے ہی نہیں دیتا، ورنہ عورت ذات تھی شروع ہو جاتی بھائی جان کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے، آج پسینے میں کیسے ڈوبے ہوئے ہو. بالکل نہیں، صاف کہنے لگی. انہوں نے کہا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگی تجھ کو کیا مطلب. ایمان بول رہے ہیں، فاطمہ نہیں بول رہی. مکے کے بہادر کے سامنے بہن یوں اکڑ کے بات کرے، تجھے کیا مطلب ہے؟ بہنوئی کی طرف اشارہ کیا، تم کیا کر رہے تھے؟ وہ کون سا کہیں سے کمزور آیا تھا، کہنے لگا تو ہوتا کون ہے پوچھنے والا؟ زبان میری، ایمان میرا، جان میری، گھر میرا، تو کون ہے پوچھنے والا؟ ایمان ہو اور خاموش رہ جائے، بڑا مشکل مسئلہ ہے. یہ تو ہم